نماز فجر کے بعد اس صورت کی تلاوت اللہ تعالی خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے، ہر ایک پریشانی کو ختم کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی وہ صورت جس کی تلاوت نماز فجر کے بعد خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ یہ دعویٰ اگرچہ ہمارے فہم سے بلند ہے، لیکن اس کی روحانیت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی کلام میں ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے جو بندے کے دل و دماغ، روح و جسم اور دنیا اور آخرت سب کو منور کر دیتی ہے، اور انہی میں سے ایک صورت ایسی ہے کہ جسے نماز کے بعد اللہ تعالی خود پڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے اور ہر ایک پریشانی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ صورت اپنی تاثیر، روانی اور معنوی حسن میں ایسی بے مثال ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار اس صورت کو دل سے سنے تو شفا پا لیتا ہے، اگر کوئی پریشان دل سے پڑھے تو سکون پا لیتا ہے، اگر کوئی فقیر خلوص سے تلاوت کرے تو مالدار ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ گار سچے دل سے اس کے مفہوم پر غور کر لے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نماز فجر کے بعد اس صورت کو پڑھنا اس لیے بھی خاص مانا گیا ہے کیونکہ اس وقت رب تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے پوری وسعت سے کھولتا ہے۔ ایک طرف یہ سورہ مبارکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا حوصلہ دیتی ہے تو دوسری طرف یہ سورہ مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ترانہ ہے۔ تو ناظرین، نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام پاک سے پڑھی جانے والی صورت اور اس کا طریقہ کار آج کے اس بیان میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاہنے والے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کہ جس کے تلاوت نماز فجر کے بعد اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، جو بندہ نماز فجر کے بعد کسی بھی پریشانی کے لیے صورت پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، حتیٰ کہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے، اور یہ صورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کی آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ ہی پریشان ہے، تو بندہ اس پریشانی سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سورہ مبارکہ کو نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے اور ہر پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔ اگر کوئی صبح نماز فجر کے بعد پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی بھرپور مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی تلاوت اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، اور جو شخص اس کی تلاوت نماز فجر کے بعد کرتا ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے وہ سب کچھ عطا کیا جاتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بہت آسان سا عمل ہے لیکن معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو بھی فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جن لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس عمل کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، وہ صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں، کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات ان کی زندگیوں میں شروع ہو گئی۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے کلام پاک کی ہر آیت، ہر سورہ ہی اپنے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہے، لیکن آج اس سورت کا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ نماز فجر کے بعد پڑھنے کا بہت ہی بابرکت عمل ہے کہ جس کو پڑھنے سے بیمار کو صحت ملتی ہے، مالی تنگ دستی دور ہوتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، انسان کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو ناظرین، وہ خاص سورہ مبارکہ سورۃ الرحمن ہے جو کہ عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جس کا آغاز اللہ رب العزت کے ایک عظیم ترین صفاتی نام الرحمن سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ اس سورہ مبارکہ میں ناظرین اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر نعمت کے بعد بار بار یہ آیت دہرائی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
یعنی تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت اس صورت میں 31 بار دہرائی گئی ہے، جو کہ قرآن کریم میں کسی بھی آیت کا سب سے زیادہ تکرار کا منفرد اعزاز ہے۔ یہ آیت بار بار دہرا کر دراصل انسان کے دل کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے اور اسی سے لو لگائے۔ صبح کے پرنور وقت میں جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف جھکتا ہے تو سورۃ الرحمن جیسے کلام کو پڑھنا اس کے دل کی صفائی، نیت کی پاکیزگی اور روح کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ الرحمن ہے۔ سورۃ الرحمن ایسی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والا نہ صرف دنیا کے فائدے دیکھتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ اس سورت کا وظیفہ رزق میں کشادگی، شادی میں آسانی، دشمنوں سے نجات، حسد اور جادو سے حفاظت، اولاد کی بہتری اور ہر مقصد کی تکمیل کا عظیم ذریعہ ہے۔ جس بندے کے دل میں نیت ہو کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ کرے، اس کے لیے یہ سورت دنیا کی سب سے بڑی دوا، سب سے عمدہ دعا اور سب سے خاص ندا بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جنات کو سورۃ الرحمن سنائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پڑھتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات جواب دیتے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو یہ بات پتہ چلی تو عرض کیا کہ ہم تو جنات سے بھی گئے گزرے نکلے کہ ہم تو خاموش رہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنات کی پیروی کرنی چاہیے۔ ناظرین، محدثین نے بیان کیا ہے کہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالی رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور اولیاء نے تجربہ کیا ہے کہ جو شخص مسلسل سورۃ الرحمن کو توجہ سے سنتا ہے اور سمجھ کر پڑھتا ہے، اسے دل کا سکون اور جسمانی شفا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے تو اس آیت پر پہنچ کر رو پڑتے اور بار بار کہتے کہ یا اللہ، میں کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے پاس آیا جو کہ شدید تنگ دستی، بیماری اور پریشانی میں مبتلا تھا۔ بزرگ نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد سورۃ الرحمن خلوص سے پڑھا کرو۔ کچھ ہفتے بعد وہ شخص واپس آیا تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کا کاروبار چل پڑا تھا اور اس کے مسائل حل ہو چکے تھے۔ وہ شخص کہتا کہ اللہ کی رحمت نے مجھے ہر میدان میں فائق کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے بھی اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ نے اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ زندگی بھی بہت عجیب ہے اور کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے۔ لیکن جب کبھی زندگی ہماری امید اور توقعات پورا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے۔ مگر ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے، اور اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، اور جب سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اسے یہ احساس ستاتا ہے کہ اسے اب مزید نہیں جینا۔ اگر انسان کو کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اسے پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی ضرور آتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے ہوں،
آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، نہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ سدا رہتا ہے۔ اسی طرح کامیابی اور ناکامی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اسی لیے بھائیوں اور بہنوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں امید اور یقین کا چراغ جلائے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے اپنے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین، اپنے اس اہم بیان میں آج آپ کو کچھ غلطیاں بتا رہا ہوں جو آپ کے گھروں میں عموماً ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں، بیماریاں، رزق کی تنگی، لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں اور رزق کے دروازے انسان کے اوپر بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھروں میں کرتے ہیں تو آج کے بعد خدارا ان غلطیوں کو آپ نے کبھی نہیں کرنا۔ آپ کو 3 کام ایسے بتا رہا ہوں جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی کرنے ہیں۔ گھر کے اندر انشاءاللہ جو پریشانی ہے، جو تنگ دستی ہے، جو لڑائی جھگڑے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ تو ناظرین، یہ غلطیاں اپنے اندر سے نکال دیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر ضرور رحمت فرمائیں گے۔ ناظرین، سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنے ہر بیان میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں تو جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اپنا عمل بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے ناظرین اعمال اثر نہیں کرتے۔ جب بھی آپ کوئی عمل کریں، مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کریں، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے وظیفہ کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگیں، اور پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ تو آج کا وظیفہ نوٹ فرما لیجئے کہ جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو کوشش کیجئے کہ بعد اب مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، درود شریف ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ درود آپ کی زبان پر ہر وقت جاری رہے۔ اس سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ درود پاک کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی قرب حاصل ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا ہے جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، سیب سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ مروارید کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا اور ان کے علاوہ اسے کوئی دیکھ بھی نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، چرند، پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب کوئی آدمی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں کہ تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔
تو ناظرین درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ کو کامیابی مل سکے۔ تو یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک ویسے تو آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ آپ بھی درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود پاک ساتھ مل کر بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی اس بابرکت سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے، اور اسے مکمل توجہ، دھیان اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی تلاوت کے دوران جب جب یہ آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہاتھ اٹھا کر دل سے کہیں کہ اے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ پڑھ کر باقی کی صورت کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ نام یا رحیم و یا کریم ہیں۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ یا رحیم و یا کریم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لینا ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے والدین، اہل خانہ اور دوست احباب کے لیے دعا کرنی ہے، رزق، صحت، عزت، اولاد، دشمنوں کے شر اور دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی ہے، کیونکہ فجر کے وقت روحانیت، برکت اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین وقت ہے۔ نماز فجر کے بعد سورۃ الرحمن کا یہ وظیفہ انسان کو ان گنت نعمتوں، حاجتوں اور اللہ کی خاص رحمتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ سورت صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ ایک روحانی معاہدہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، جو اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین آپ نے اس عمل کے دوران دل میں یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ میں تیری اس عظیم سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف تیری رضا، تیری رحمت کے حصول، اپنے گناہوں کی معافی، رزق کی کشادگی اور اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ ہم نے تیری رحمت والی صورت پڑھی ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں تیرا عشق اور ہمارے جسموں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سورۃ الرحمن کے صدقے اپنی رضا اور قرب عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا، کیونکہ جب اللہ رب العزت کو اس طاقتور صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگا جائے اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔